جمال مینشن آج رات میں ہی دن کا سماں پیش کر رہا تھا۔ رانا جمال کی بیٹی 17 سال کی ہو گئی تھی تو آج پارٹی آرگنائز کی گئی تھی۔ جمال کی اپنی بیٹی میں جان بستی تھی۔ وہ پچھلے کتنے سالوں سے ملک سے باہر رہی تھی کیونکہ رانا جمال کے آس پاس اس کے بہت سارے دشمن تھے، مگر کچھ مہینوں پہلے ہی وہ پاکستان آئی تھی تو اس کی کافی عرصے کے بعد سالگرہ منائی جا رہی تھی۔ سارے مہمان آ چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ تیار ہو کر سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو اس کے حسن سے سب کی آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ وہ پورے اعتماد انداز میں چلتی ہوئی آ کر ٹیبل کے پاس کھڑی ہوئی جہاں پہ بڑا سا کیک رکھا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کیک کو کٹ کرتی کہ اچانک سے ٹیبل کے پاس آگ بھڑک اٹھی تھی جو کہ اس کی میکسی کے نچلے حصے پر لگی تھی۔ اس کی دل خراش چیخوں سے لان گونج اٹھا۔ شہروز نے جلدی سے پاس پڑے ہوئے جگ کو اٹھا کر اس کی میکسی پر انڈیل لیا۔ آپ ٹھیک ہے میم؟ اس نے کہتے ہوئے ایک دم سے اسے کھینچ کر ایک سائڈ کی اور فضا میں گولی کی آواز سنائی دی۔ ساتھ ہی شہروز کراہتا ہوا اپنے بازو تھامتا اپنے ہولسٹر سے پسٹل نکال کر گولی چلانے والے پہ فائر کر چکا تھا، مگر گولی اسے لگنے کی بجائے درخت پہ لگی اور دیوار پھلانگ کر بھاگ گیا۔ وہ اپنے بازو سے نکلتے خون کو اگنور کرتا پھرتی سے گیٹ کی جانب لپکا، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ شخص اپنی بائک سٹارٹ کر کے وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو رانا جمال اپنی بیٹی کو کام ڈاؤن کر رہا تھا اور وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ آئی تھنک ہمیں پارٹی اوور کر دینی چاہیے، اس وقت میم کی سیکیورٹی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، شہروز نے پاس آ کر سنجیدگی سے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو شہروز، میں اپنی گڑیا کو لے کر اندر جاتا ہوں، تم سارے مہمانوں سے معذرت کر کے مجھ سے آ کر لائبریری میں ملو، رانا جمال نے کہا اور پھر رمائزہ کو اپنے باہوں کے حصار میں لیے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ شہروز نے سب مہمانوں سے معذرت کی اور ملازمین کو کام پر لگا کر وہ لائبریری میں آ گیا۔ وہ اندر داخل ہو کر مؤدبانہ انداز میں ایک سائڈ پر کھڑا رانا جمال کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا، جو کہ وہاں رکھی چیئر پر بیٹھے سگار ہاتھ میں دبائے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ سر، آپ نے کوئی بات کرنی تھی؟ اس کے لہجے میں ابھی بھی نرمی اور ادب تھا۔ ہاں، بیٹھو شہروز۔ وہ چونک کر ہوش میں آیا اور اسے اپنے سامنے چیئر پر بیٹھنے کا کہا۔ شہروز چپ چاپ ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہارے والد منشی کرم دین، اس نے میرے آباء و اجداد کی بڑی خدمت کی ہے، اور اب تم اپنی پولیس کی اتنی بڑی پوسٹ کو چھوڑ کر میری بیٹی کی خاطر اس کے باڈی گارڈ بنے ہو۔ میں اس پر جتنا بھی تمہارا مشکور ہوں کم ہے۔ کوئی بھی انسان کسی کے لیے اتنا نہیں کرتا۔ تم اپنی ساری آسائشیں چھوڑ کر یہاں پر موجود ہو۔ رانا جمال بولتے بولتے رکے۔ اس طرح بات مت کیجیے، آج میں جو بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں۔ اللہ کے بعد آپ میرے وہ محسن ہیں جنہوں نے مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ آج میں ایک ایس پی کے عہدے پر صرف اور صرف اللہ کے بعد آپ کی وجہ سے ہوں، تو میں آپ کے لیے جان بھی قربان کر سکتا ہوں، تو یہ نوکری کیا چیز ہے؟ وہ سچے دل سے بولا تو رانا جمال مسکرا دیے۔ تمہاری اسی وفاداری کے چلتے میں نے ایک فیصلہ لیا ہے، اپنی بیٹی کی حفاظت کی خاطر اسے تمہارے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، مگر تب تک جب تک میری بیٹی چاہے گی، اور اس شرط کے ساتھ کہ تمہاری شادی اسے صرف ایک پیپر میرج ہوگی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ 20 سال کی ہونے کے بعد وہ اپنے لیے کوئی بھی اچھا لڑکا چن کر اسے شادی کر سکتی ہے، تم اس سے یہ حق نہیں چھینو گی۔ رانا جمال اپنی بات رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگے جو کہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں میڈم کی حفاظت ویسے بھی کر سکتا ہوں، وہ میرے گھر میں ویسے بھی رہ سکتی ہیں، اور آپ فکر نہیں کیجیے، ان پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ وہ جلدی سے بولا، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، میں اس طرح اسے نہیں تمہارے پاس وہاں چھوڑ سکتا، کب کیا ہو جائے کچھ نہیں پتا۔ میں ساری دنیا کے سامنے اسے تمہاری بیوی بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں، تاکہ میرے اس دشمن کو بھی پتہ چل جائے کہ وہ اب شادی شدہ ہے۔ یہ دیکھو، یہ اس کا میسج ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ وہ میری بیٹی کو کڈنیپ کر کے اس سے شادی کرے گا، اور میں جانتا ہوں وہ ایسا کر سکتا ہے۔ رانا جمال نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ کچھ دیر اس نمبر کو دیکھتا رہا، پھر لب بھینچ کر وہ رضامندی دے گیا۔ اگلے ہی دن بڑی دھوم دھام سے رانا جمال نے اپنی بیٹی رمائزہ کا نکاح شہروز سے کر دیا تھا۔ نکاح سے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ شمس اپنے گارڈ سمیت دندناتا ہوا وہاں آیا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا رانا جمال، تم نے میری محبوبہ کو اس 2 ٹکے کے گارڈ سے بیاہ دیا، اب میں اسے نہیں زندہ چھوڑوں گا۔ شمس نے کہتے ہوئے اپنی پسٹل کا رخ شہروز کی طرف کیا۔
مگر شہروز کسی عقاب کی مانند اس پر جھپٹا۔ دوسرے ہی پل اس کے سارے گارڈ سمیت انہیں بچھاڑ چکا تھا۔ شمس وہاں سے بھگتا چھگتا چلا گیا اور رانا جمال اپنے فیصلے پر مزید مطمئن ہو گئے۔ مجھے اب یقین ہے کہ تم میری بیٹی کی حفاظت خود سے بڑھ کر کرو گے، رانا جمال نے کہا، اور پھر رمائزہ کو اس کے ساتھ اس کے گھر بھیج دیا۔ یہ ایک لاہور کے اندرونی شہر کا ایک پرانا محلہ تھا جہاں پر وہ برسوں سے رہا تھا، مگر کچھ عرصہ قبل اپنی نوکری کی وجہ سے اسے ایک چھوٹا سا بنگلہ بھی دیا گیا تھا، مگر چونکہ نوکری سے کچھ عرصے کے لیے اس نے بظاہر ریزائن لیا تھا تو وہ بنگلے میں نہیں رہ سکتا تھا۔ ٹیکسی ایک لکڑی کے دروازے کے سامنے رکی اور شہروز اس محلوں کی شہزادی کا بیگ اٹھائے ٹیکسی سے باہر آیا۔ رمائزہ نے حیرت اور بے یقینی سے اس چھوٹے سے محلے کو دیکھا جہاں چھتوں پر لوگ کھڑے بڑی دلچسپی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ہر ایک کی آنکھوں میں رمائزہ کے لیے ایک ستائش تھی۔ وہ تھی ہی اتنی پیاری، اور اس وقت تو وہ بلیک سکرٹ پر وائٹ شرٹ پہنی اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ اس کی کمر پہ لہراتے سلکی بال گویا کوئی ایکسٹینشن لگ رہے تھے۔ وہ اسے لے کر اندر آیا اور اپنی ماں کو جب ساری بات بتائی تو وہ ہکا بکا سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ شادی کرنے سے پہلے ایک بار بتا تو دیتے، پتا تھا نا کہ تمہاری منگنی ہوئی ہے، پھر یہ شادی کرنے کا تو کیا بنتا تھا بیٹے؟ اس کی ماں ساجدہ بیگم نے غصے سے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ کو انفارم نہیں کیا، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کرنا پڑا، اور یہ شادی کوئی اصلی شادی تھوڑی ہے، کچھ عرصے تک بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ جہاں کہیں گی وہی شادی کر لوں گا۔ وہ ساجدہ بیگم کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولا، مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ مگر اس کی دونوں بہنیں خدیجہ اور آمنہ رمائزہ کے دائیں بائیں کھڑی اسے چھو چھو کر دیکھ رہی تھیں۔ ہائے اللہ، تم تو ہاتھ لگانے سے بھی میلی ہو جاؤ گی، خدیجہ نے اس کے مومی سے ہاتھ کو چھوتے ہوئے کہا۔ حالانکہ خدیجہ بھی گندمی رنگت کی کافی خوش شکل لڑکی تھی، مگر رمائزہ کے سامنے وہ دونوں ہی بہت مدھم لگ رہی تھی۔ پھر وہ رمائزہ کو لے کر اپنے روم میں چلی گئی۔ رمائزہ دلچسپی سے ہر ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ رات کو سب لوگ کھانا کھا کر اوپر چھت پر چلے گئے اور وہ رمائزہ کو نیچے والے روم میں ایئر کولر لگا کر دے دیا گیا، مگر رمائزہ جو کہ اے سی کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی، اسے کولر کی ہوا کہاں اچھی لگ رہی تھی۔ عجیب حبس سا محسوس ہو رہا تھا، اور کچھ ہی دیر کے بعد اچانک لائٹ گئی تو وہ ہڑبڑا سی گئی، اور بڑبڑاہٹ میں وہ جیسے ہی باہر نکلی تو کسی پتھر جیسے وجود سے ٹکراتی وہ گرنے ہی والی تھی کہ وہ وجود اسے جلدی سے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ آپ ٹھیک ہے میم؟ شہروز نے اسے سیدھا کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ لائٹ ساری آف ہو گئی تو میں گھبرا گئی تھی، وہ تھوک نگلتے ہوئے آہستہ سے بولی، اور ساتھ ہی اس کے مضبوط بازو کو زور سے تھام لیا۔ وہ کسی سہمی ہوئی ہرنی کی طرح لگ رہی تھی، اور شہروز ساکت و جامد اسے دیکھے جا رہا تھا کہ جو چاندنی اس رات میں چاند کے سامنے اپنے حسن کی بجلیاں اس پر گراتی اسے مدہوش کر رہی تھی۔ ہمارے ہاں لائٹ اسی طرح چلی جاتی ہے، کوئی پتہ نہیں کب آئے گی۔ آپ ایسا کریں، اگر چاہیں تو اوپر چھت پر جا کر خدیجہ اور آمنہ کے پاس لیٹ جائیں۔ شہروز نے بمشکل اس سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ جی اب پلیز مجھے اوپر چھوڑ دیں، وہ اس کے بازو کو اسی طرح جکڑے امید بھرے لہجے میں بولی۔ شہروز چپ چاپ اس کے ساتھ اوپر آ گیا، اور ان دونوں کو یوں اوپر آتا دیکھ کر خدیجہ اور آمنہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ ہائے اللہ، کتنے پیارے لگ رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی نہ فلم کے ہیرو ہیرن ہوتے ہیں، آمنہ نے کھلکھلاتے لہجے میں کہا تو شہروز نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر اس نے اپنی چارپائی جس پر وہ سوتا تھا وہ بچھا کر اس پر نرم گدا بچھایا۔ آپ یہاں لیٹ جائیے، میں نیچے صحن میں لیٹ جاؤں گا، وہ بولا۔ رمائزہ چپ چاپ اس چارپائی پر لیٹ گئی اور شہروز نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ رمائزہ کو کتنی دیر نیند نہیں آئی تھی، گرمی سے اس کی جان جا رہی تھی، پوری رات بس سوتی جاگتی کیفیت میں رہی۔ صبح جا کر کہیں آنکھ لگی جو کہ صبح صبح ارد گرد کی چھتوں سے آتی آوازوں پر کھلی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو ارد گرد کی چھت پہ کھڑے لوگ اسی کو دیکھ کر باتیں کر رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر نیچے کی جانب لپکی اور آخری سیڑھی پر پاؤں رکھتے اس کا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی کے واش روم سے باہر نکلتے شہروز نے جلدی سے اسے تھام لیا۔ وہ زور سے آنکھیں میچے اس کی باہوں میں تھی اور پھر ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو نگاہ ڈائریکٹ شہروز کی سیاہ آنکھوں سے ٹکرائے۔ وہ گلے میں ٹاول ڈالے شرٹ لیس کھڑا تھا۔ اس کے سینے پہ بال ہونے کی وجہ سے اس کے سکس پیک نظر تو نہیں آ رہے تھے، مگر اس کا وجود بتا رہا تھا کہ اس پر بہت محنت کی گئی ہے۔
اور کیوں نہ کرتا، وہ اس شہر کا SP تھا۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس لڑکی کی حفاظت کی خاطر وہ اپنی نوکری تک کو چھوڑے بیٹھا تھا، مگر آج کافی عرصے کے بعد وہ پھر سے نوکری جوائن کر رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ شہروز نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ سر ہلاتی ہوئی جا کر وہاں پڑے لکڑی کے تختے پر بیٹھ گئی۔ شہروز اپنے بالوں کو ٹاول سے رگڑتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آیا تو اپنی پولیس یونیفارم میں تھا، جس میں وہ کافی زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بھائی، آپ کو جو گھر حکومت کی طرف سے مل رہا تھا اس میں کب شفٹ ہوں گے؟ خدیجہ نے اچانک سے پوچھا۔ مجھے مل رہا تھا مگر میں نے انکار کر دیا۔ ارے کیا ضرورت کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ گھر ہے، ہمارا اپنا تو یہی بہتر ہے نا۔ جیسے انسان زندگی گزار رہا ہے اسے ویسے ہی گزارنا چاہیے۔ وقت کا کیا ہے، کس موڑ پر لے جائے۔ شہروز نے خدیجہ کو سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ برے برے منہ بناتی ساجدہ بیگم کے پاس کچن میں چلی گئی۔ آپ باہر سے کچھ لیں گی تو بتا دیجیے مجھے، میں ساری چیزیں لے آؤں گا، شہروز نے اس کے پاس رکتے ہوئے کہا۔ نہیں، جو بھی چاہیے ہوگا بابا کو بتا دوں گی، رمائزہ آہستہ سے بولی اور جلدی سے اپنی نگاہیں اس سے ہٹا لی۔ نہ جانے دل کی دھڑکن اسے دیکھ کر بے ہنگم انداز میں کیوں چلنے لگی تھی۔ شہروز سر جھٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ پورا دن وہاں بور ہوتی رہی تھی اور شام کو رانا جمال اپنے ڈرائیور کے ساتھ اس سے ملنے آئے۔ بیٹا، میں تو کہتا ہوں تم فلیٹ میں شفٹ ہو جاؤ، اس گھر میں میری بیٹی کو گھٹن ہو رہی ہوگی، اور پھر میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں اکیلے ہی رہو، رانا جمال نے شہروز سے کہا تو شہروز نے بے اختیار ساجدہ بیگم کو دیکھا جو بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ جی، جیسا مناسب سمجھیں، وہ ایک دم سے سر جھکا کر بولا تو ساجدہ بیگم نے غصے سے ہنکارا بھرا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ رانا جمال کے جانے کے بعد وہ ساجدہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھ گیا جو کہ منہ پھلائے بیٹھی تھی، اور وہ جانتا تھا ان کی ناراضگی۔ ایک تو چھوٹی عمر میں ان کی شادی ہوئی اور پھر محض 17 سال کی تھی جب ان کی گود میں شہروز تھا، اور اس کے بعد جوانی پوری اپنی اولاد کے لیے نچھاور کرتی۔ بہت سے لوگوں نے ان سے اس وقت کہا تھا کہ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، بچوں کی خاطر شادی کر لو، مگر ساجدہ بیگم نے اپنے بچوں کی خاطر خود محنت کی۔ جیسے ہی شہروز میٹرک پاس کیا تو رانا جمال نے اسے پارٹ ٹائم جاب دے دی، جس میں وہ ان کے آفس کے بہت سارے کام کرتا تھا، اور اس بات کے بھی ساجدہ بیگم خلاف تھی، مگر شہروز اپنی ماں کے بعد انہیں اپنا محسن سمجھتا تھا۔ انہوں نے اسے بہت زیادہ گائیڈ کیا تھا۔ اس کی ماں تو ان سے کسی بھی قسم کی مالی معاونت نہیں لینا چاہتی تھی، مگر رانا جمال نے اسکول وغیرہ میں ایڈمیشن کے لیے اس کی مدد کی۔ پھر اب وہ اپنے ہی کالج میں بھی اس کا ایڈمیشن کروا چکے تھے، اور ان کے انہی احسان کے بوجھ تلے دبا وہ ان کی ہر بات مانتا تھا، اور یہاں تک کہ ساجدہ بیگم کی بات کو بھی ٹال جاتا تھا، جس پر ساجدہ بیگم کافی زیادہ غصہ ہوتی تھی۔ نہیں بات کریں گی آپ مجھ سے؟ وہ ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھے بولا۔ نہ مجھے ایک بات بتا دو، تم نے بھی اپنے باپ داداؤں کی طرح بس ان کی نوکری چاکری ہی کرنی ہے؟ ارے اللہ نے اتنا عظیم رتبہ تمہیں دے دیا تھا، پڑھ لکھ کر اپنا کر سکتے ہو، مگر دوسروں کے ٹکڑوں پر ہی تمہیں پلنا ہے۔ حکومت کی طرف سے جو گھر مل رہا ہے وہ قبول نہیں کرنا، مگر تو چند ماہ کی مجبوری کی شادی میں سسر دے گا اپنی بیٹی کی آسائشوں کے لیے، وہ قبول ہے؟ ساجدہ بیگم نے تو آج اگلی پچھلی کسر پوری کر دی تھی۔ امی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ آج آپ کا بیٹا اگر کسی مقام پر ہے تو رانا صاحب کی وجہ سے، انہوں نے ہمیشہ میری مدد کی ہے، تو اب میرا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ میں ان کا یہ قرض اتاروں۔ وہ ساجدہ بیگم کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھنجھلا کر بولا۔ بہت قرض ادا کر دیا بیٹا تم نے، بلکہ قرض سے زیادہ ہی ادا کر دیا۔ اپنی جان ہتھیلی پر رکھتے ہوئے نہ جانے کتنی بار جان بچائی ان کی بیٹی کی، اور خود ان کی بھی، اور تمہارے باپ نے ان کی خاطر اپنے سینے پر گولی کھا کر تم لوگوں کو یتیم چھوڑ دیا، اور تب انہوں نے ان یتیموں پہ اگر یہ احسان کیا نا تو صرف اسی وجہ سے کہ تمہارے باپ نے ان کی خاطر جان دی تھی۔ قرض تو تمہارے باپ نے چکا دیا تھا، اب تم نے بھی اپنا قرض اپنی جان دے کر دینا ہے۔ دیکھو تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، اگر تمہیں کچھ ہوا نا تو میں زندہ نہیں رہوں گی۔ اتنا کہتے ہوئے ساجدہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ امی، کیا ہو گیا ہے؟ بس کچھ عرصے کی بات ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، اور میں نے کہا نا میں شگفتہ سے ہی شادی کروں گا، اور بھی جو کہیں گی آپ کی ہر بات مانوں گا، مگر رانا صاحب کی بیٹی کا مستقبل محفوظ کرنے کے بعد۔ وہ التجائی انداز سے بولا۔
साजिदा बेगम ने अपनी चादर से अपनी आंखों को साफ किया। जो मर्जी करो, लेकिन बस तुम्हारी जान मेरी अमानत है और मेरी अमानत की खयानत मत करना। साजिदा बेगम ने हतमी अंदाज में कहा और फिर चुपचाप उठकर किचन की जाने बढ़ गई और रमाइजा बस साकित जामत से दरवाजे पर खड़ी थी। आप तैयार रहिएगा राना साहब के दिए हुए फ्लैट में हम कल ही शिफ्ट हो जाएंगे, फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। वो संजीदगी से बोला, नहीं, मुझे नहीं जाना। मैं अपनी जिंदगी को खुलकर एंजॉय करना चाहती हूँ और यहीं से कॉलेज भी जाऊंगी जैसे आम लड़कियां जाती हैं। अपने घर में थी तो तब भी घुटन ज़्यादा जिंदगी जी रही थी, अब तो मुझे फ्री होकर जीने दीजिए। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोली तो शहरोज हैरानगी से उसे देखने लगा। अजीब हैं आप, लोग आसाइशों वाली जिंदगी मांगते हैं और आप इस तरह की मांग रही हैं। शहरोज ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं आसाइशों में बहुत ज्यादा रह चुकी हूँ, उसका भी तजर्बा करना चाहती हूँ। वो कंधे उचका कर बोली, और राना साहब से क्या कहूँ मैं, उसकी फिक्र करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाबा से मैं बात कर लूंगी और आपको पता ही है वो मेरी बात को बिल्कुल नहीं डालेंगे। वो तेज तेज लहजे में बोल रही थी और शहरोज हैरानगी से पहली बार यूं बोलते हुए देख रहा था। फिर आने वाले दिनों में वो उनके साथ एडजस्ट हो ही चुकी थी। पता नहीं उसने क्या कहकर राना जमाल को इस बात के लिए राजी किया, मगर जो भी था राना जमाल ने उस पर दोबारा बात नहीं की थी और वो सुबह शहरोज के साथ कॉलेज जाती और वहां से दोपहर में ड्राइवर से घर छोड़ जाता था और वो पूरा दिन खदीजा और आमना के साथ काफी एंजॉय करती थी। वो तन्हाइयों में पली हुई लड़की जैसे जिंदगी जीने लगी थी। शहरोज कुछ दिन के लिए एक केस के सिलसिले में बाहर गया और जब वो वापस आया तो सहन में झाड़ू लगाती रमाइजा को देखकर एक पल के लिए थम सा गया। कमर के गिर्द दुपट्टा बांधे, पांव तक आती अम्ब्रेला फ्रॉक पहने और बालों का जूड़ा बनाए बिल्कुल एक मिडिल क्लास घरेलू सलीका शॉल लड़की जैसी लग रही थी। ये आप क्या कर रही हैं? वो हड़बड़ाकर बोलता उसके पास आया और जल्दी से उसके हाथ से झाड़ू छीन कर दूर फेंका, जिसे गोया कोई जहरीला नाग हो जो उसने हाथ में थाम लिया हो। खदीजा, आमना, चीख चीख कर उन्हें पुकारने लगा। वो दोनों दौड़ती हुई बाहर आए। उनमें से एक के हाथ में जाले वाला ब्रश और दूसरे के हाथ में वाइपर था। अरे आप आ गए भाई, और क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? खदीजा ने हैरानगी से पूछा। ये सब क्या हो रहा था? तुम लोग मैडम से काम करवा रहे हो? शेम ऑन यू। वो उन्हें डांटने लगा। भैया, हमने इनको बहुत मना किया था, मगर वो खुद ही, अगर उन्होंने जिद की थी इसका मतलब यह है कि तुम लोग करने दोगे। तुम जानते भी हो उनके एक हुक्म पर कई मुलाजिम सर झुकाए खड़े रहते हैं। वो आमना की बात काटते हुए बोला तो आमना और खदीजा सर झुकाए अपने आंसू पीने लगी। आप प्लीज जाकर कपड़े चेंज कीजिए, सारे कपड़े गीले कर लिए आपने। वो उनकी आंसुओं से निगाहें चुराते हुए रमाइजा की तरफ देखकर बोला, जो कि शिकवा की न निगाहों से देखती कमरे की जाने बढ़ गई थी। वो जोर से आंखें मीचता हुआ आमना और खदीजा की तरफ मुड़ा। मैं जानता हूं कि मैंने तुम लोगों को डांटा है, मगर तुम लोग ही बताओ ना, अगर इस तरह इसके बाबा ये से करते देख लेते तो क्या इमेज रहती हमारी? वो भले अपनी रजामंदी से कर रही है, मगर तुम्हें नहीं करने देना चाहिए। वो यहाँ मेहमान है। वो अब की बार नरमी से बोला। हाँ तो मेहमान है तो क्या बीवी तो है ना तुम्हारी, और हर बहू अपने घर का काम करती है। वो कोई अनोखा नहीं कर रही थी, और वैसे भी मुफ्त की रोटियां तोड़ने से बेहतर है ना कि वो काम काज कर ले। अब हर काम तो हम उसके करने से रहे। महारानी होगी अपने महलों की, मेरे घर में तो तुम्हारी बीवी की हैसियत से रह रही है। साजिदा बेगम ने अंदर दाखिल होते हुए लुकमा दिया। वो अपनी माँ की बात पर गहरा सांस भरकर रह गया। क्यों करती हैं ऐसी बातें? वो झंझलाकर बोला। बस बस, मुझसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। इतने दिनों के बाद आए भी और आते ही बहनों को डांट दिया, वो भी गैरों के लिए। साजिदा बेगम ऊंचा ऊंचा बोल रही थी और वो बेबसी से कभी उन्हें देखता और कभी दरवाजे की तरफ, जहां से सारी आवाजें साफ साफ रमाइजा तक जा रही थी। वो दिल ही दिल में खुद को कोसता हुआ कपड़े चेंज करने चला गया। शाम से रात हो चुकी थी। वो अपना काम निपटाकर सोने के लिए जब ऊपर जाने लगा तो रमाइजा के कमरे से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आ रही थी। वो बेचैन सा होता जल्दी से उसके कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो वो पलंग पर बैठी घुटनों में सर दिए हिचकियों से रो रही थी। रमाइजा, आप ठीक हैं?
उसने पास जाकर पूछा तो उसने सर उठाकर अपनी भीगी आंखों से उसे देखा। बहुत बुरे हैं आप, बहुत बुरे। आप मुझे कभी खुश नहीं देखना चाहते। बाबा ने भी हमेशा मुझे एक कैदी की तरह रखा। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, और अब यहाँ भी मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। मैं अमीर हूं तो क्या मुझे एक आम लड़की की तरह जीने का कोई हक नहीं है? वो हिचकियों के दरमियान बोलते जा रही थी और फिर रोते रोते उसके सीने से आ लगी। शहरोज की धड़कन थम सी गई। ऐसी बात नहीं है, आप मेरी जिम्मेदारी हैं और मैं अपनी जिम्मेदारी में कोताही नहीं करना चाहता रमायसा। और आपको सही जिंदगी देने के लिए आपके बाबा ने कुछ अरसे के लिए मुझे आपकी जिंदगी में भेजा है, ताकि आप अपने दुश्मनों से महफूज रह सके। वो उसका चेहरा हाथों में भरे बेबसी से बोला, मेरे दुश्मन सबसे बड़ा कौन सा है जानते हैं? मेरी तन्हाई। मैं छोटी सी थी, मेरी मामा दुनिया से रुखसत हो गई और फिर बाबा को अपने बिजनेस से कभी फुर्सत नहीं थी, और फिर उन्होंने मुझे अपने दुश्मनों से बचाने के लिए गैरों के हवाले किए रखा, और अब भी ऐसा ही किया। क्या मेरे कोई एहसासात और कोई जज्बात नहीं है? क्या इंसान नहीं हूं मैं? मुझे भी खुश रहने का हक होना चाहिए ना, जैसे लोग जीते हैं, जैसे खदीजा और आमना जीती हैं। वो लोग बाजार जाती हैं, गोलगप्पे खाकर आती हैं और न जाने क्या क्या, और मुझे तो किसी चीज की इजाजत ही नहीं है। मेरा दिल चाहता है कि मैं यूं ही ऐसे ही कहीं बाहर जाऊं, किसी ठेले से खाऊं। हाँ, मुझे पता है वो हेल्दी नहीं होगा, मगर मुझे अनहेल्दी ही खाना है, अपनी खुशी के लिए। वो अपनी आस्तीन से नाक को साफ करते हुए बच्चों से मासूमियत लिए सू सू करते हुए बोलती ही जा रही थी। वो दिलचस्पी से उसे देख रहा था और हैरान भी हो रहा था कि क्या ऐसी भी कोई मखलूक होती है दुनिया में। अच्छा, आपको अनहेल्दी खाना है? वैसे ये कहने की बातें हैं कि ये सेहत के लिए बहुत गंदा है, क्योंकि बहुत से लोग ये जो ठेलों पे काम करते हैं ना, अपनी ईमानदारी की वजह से बहुत हेल्दी खाना बनाते हैं। हाथ साफ सुथरे खाने में बहुत अच्छा, हर चीज़ परफेक्ट। और ऐसे ही एक शख्स मैं जानता हूँ। तुम्हें अगर खाना है तो हम कल शाम को चलें। वो अपने हाथ की हथेली से उसके आंसू साफ करते हुए बोला तो उसकी आंखें किसी एहसास के तहत चमक उठी। या वो सर हिलाते हुए बोली तो वो जल्दी से उसके गले लग गई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो उसके गले लगे बोलती जा रही थी और शहरोज उसकी कुर्बत से जैसे साकत सा रह गया। फिर वो आहिस्ता से उससे हटाता, उसे गुड नाइट बोलता बाहर निकल गया। मगर रात बहुत बेचैन रह रहा था। न जाने उस लड़की की मासूमियत थी या फिर हुस्न के वो शहरोज को बेकरार कर गई थी, और दिन ब दिन शहरोज के अंदर उसकी गुर्बत की चाहत बढ़ती ही जा रही थी। अगले दिन वो रात के मुंतजर थी और न जाने दिन में कितनी बार वो खदीजा और आमना से कह चुकी थी कि रात कब होगी, और उसे हैरानगी से देख रही थी। फिर जब शाम को शहरोज ने साजिदा बेगम से उसे बाहर ले जाने के लिए कहा तो वो तीनों हैरानी से उसे देखने लगी। भैया, हमें भी ले जाओ ना। खदीजा और आमना ने जल्दी से उसके दाएं बाएं होते हुए कहा। जरूर ले जाता, लेकिन बाइक पे तीनों को कैसे लेके जा सकता हूँ? शहरोज के कहने पर खदीजा और आमना का चेहरा उतर सा गया। अरे, इसमें प्रॉब्लम ही नहीं, हम लोग इन ड्राइव से गाड़ी मंगवाते हैं और उसमें चलते हैं। क्या ख्याल है? और आप हमारे पीछे पीछे अपनी बाइक पे आइएगा। वो जल्दी से बोली और आमना और खदीजा भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। कुछ ही देर में वो लोग कार में बैठी उस ढाबे नुमा जगह पर आए जहां कॉफी ज्यादा रश था, और उस जगह का मालिक जल्दी से शहरोज को देखकर उसके पास आया और सलाम दुआ के बाद उनके लिए एक मेज लगवाकर ऑर्डर लेने लगा। वो तीनों मजे ले लेकर कड़ी चावल खा रही थी और शहरोज सीने पर बाजू बांधे बस रमायजा को देखे जा रहा था। वापसी में उन्होंने एक ठेले पर रुककर खोए वाली कुल्फी भी खाई, जो कि रमायजा को तो इतनी पसंद आई कि उसने दोबारा से फिर खाने की फरमाइश की। हंसते मुस्कुराते वो घर आए थे और रमायजा तो खुशी से जैसे पागल हुई थी। वक्त का काम है गुजरना, और वो तो गुजरता जा रहा था। और रमायजा को वहां रहते 6 महीने हो चुके थे और खदीजा का रिश्ता एक जगह पक्का हुआ था, और कुछ दिनों बाद खदीजा का निकाह था, जिसकी तैयारियां घर में चल रही थी। और निकाह सिर्फ इसलिए था कि लड़के ने निकाह के बाद खदीजा के बाहर जाने के लिए पेपर्स बनवाने थे, और रुखसती कुछ अरसे के बाद थी। साजिदा बेगम भी जैसे रमायजा को कबूल कर चुकी थी, और वो लोग तो जैसे भूल ही चुके थे कि रमायजा यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं है, और रमायजा भी हर चीज़ को फरामोश करके अपनी ज़िंदगी जी रही थी। आज वो जब बाजार से घर पहुंची तो सामने राना जमाल साहब बैठे थे। अरे बाबा, आप
آپ کا بزنس ٹور ختم ہو گیا؟ وہ رانا جمال کے سینے سے لگے بولی، مگر رانا جمال بہت سنجیدہ لگ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر گزری تو شہروز اندر داخل ہوا۔ میں نے اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے اس لیے نہیں کیا تھا کہ تم اسے یوں ہی ادھر ادھر بھیج دو، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو۔ آج میں نے اسے تمہاری بہنوں کے ساتھ بازار سے نکلتے ہوئے دیکھا، اگر میری جگہ میرا کوئی دشمن اسے دیکھ لیتا تو۔ وہ شہروز کا گریبان پکڑے چلا کر بول رہے تھے اور وہ سر جھکائے چپ چاپ کھڑا تھا۔ بابا یہ کیا کریں آپ؟ وہ تڑپ کر بولی، بس بہت ہو گیا، میں تمہاری حفاظت کے لیے یہاں پر تمہیں رکھے ہوئے تھا، جب یہاں سے کوئی مجھے امید نہیں تو میں تمہیں یہاں پر کیوں چھوڑوں؟ اب چلو میرے ساتھ۔ وہ سرد لہجے میں بولے، میں نہیں جاؤں گی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ تڑپ کر بولی اور جلدی سے جا کر شہروز کا ہاتھ تھامے کھڑی ہو گئی۔ پھر اچانک سے شہروز نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اسے فاصلے پر کھڑا ہوتے سر جھکا کر رانا جمال سے معافی مانگنے لگا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں کوتاہی کر گیا اور آپ نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے انہیں لے کر جانے کا۔ میں تو پہلے ہی یہ بات کہنے والا تھا، کیونکہ میڈم میری اب کوئی بات نہیں مانتی تھی۔ اگر میں کچھ کہتا تھا تو رونے لگ جاتی تھی، ایموشنلی بلیک میل کرنے لگتی تھی، اور میں مزید ایموشنل بلیک میل میں نہیں ہو سکتا تھا۔ میں یہ بات پہلے ہی کرنا چاہتا تھا اور بہت اچھا ہوا کہ آپ نے خود یہ فیصلہ کیا۔ وہ ہاتھ جوڑے بولنے ہی جا رہا تھا اور رمائزہ کسی بے جان مورت کی طرح اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا دل جو شہروز کی طرف کچھ عرصے سے مائل ہو رہا تھا بہت بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ وہ جو دل جس میں شہروز بسنے لگا تھا اور آج ویران ہو گیا تھا۔ پھر رانا جمال کے ایک بار کہنے پر ہی وہ چپ چاپ اپنا سارا کچھ سمیٹ کر وہاں سے چلی گئے۔ وہ چھوٹا سا غریب خانہ جیسے اس چہکنے والی چٹیا کے جانے پر گہرے سناٹے میں چلا گیا تھا۔ ساجدہ بیگم بھلے اسے سٹارٹ میں ناپسند کرتی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ رمائزہ کی معصومیت نے ساجدہ بیگم کو بھی اس کا اسیر کر دیا تھا، اور خدیجہ اور آمنہ تو ویسے ہی اس کی دیوانی تھی۔ اب کیا اس طرح سوگ منانے کا ارادہ ہے کیا؟ گھر میں نکاح چلے، تیاری کریں۔ شہروز اپنا غم چھپاتے ہوئے اپنے لہجے کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا تو سب لوگ غصے سے بنا کچھ بولے اٹھ کر اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ خدیجہ کا نکاح ہو چکا تھا اور رمائزہ اس سے نکاح میں تو شامل نہیں ہو سکی، مگر وہ ان دونوں سے رابطے میں ہی تھی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد خدیجہ کی رخصتی بھی ہو چکی تھی، مگر ان دونوں کے بے حد اصرار کے باوجود رانا جمال نے اسے جانے نہیں دیا تھا۔ پھر اس کے بعد رمائزہ دوبارہ لندن جا چکی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال بیت چکے تھے۔ شہروز ان دنوں اپنے سرکاری گھر میں شفٹ ہو چکا تھا اور وہیں سے شادی کے فنکشن وغیرہ بھی ہونے تھے۔ پلیز رومی آ جاؤ نا، میں بھی دیکھو نا پاکستان آئی ہوں، اب اور دیکھو نا آمنہ بھی تو تمہیں بہت مس کر رہی ہے اور وہ چاہ رہی ہے کہ تم اس کی شادی میں شامل ہو، پلیز آ جاؤ نا۔ خدیجہ نے اسے پیار سے منانے کی کوشش کی۔ میں ہرگز نہیں آؤں گی، کیونکہ میں تمہارے بھائی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، وہ نم لہجے میں بولی۔ اچھا بھائی سے ناراضگی ہے، مجھ سے تھوڑی ہے، پلیز آ جاؤ نا، دیکھو نا کل مائیوں کی رسم ہے، آمنہ کی اور میری ساری فرینڈز آئیں گی، تم بھی آؤ نا پلیز۔ خدیجہ نے التجا کی تو وہ کچھ سوچتے ہوئے حامی بھر گئی۔ اس نے جب رانا جمال سے بات کی تو وہ چونک اٹھے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں جانے کی، وہ جلدی سے بولے، مگر وہ کافی الجھے ہوئے بھی لگ رہے تھے۔ پلیز بابا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں شہروز کے لیے وہاں جاؤں گی تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، مجھے اس شخص سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر خدیجہ میری دوست ہے اور اس نے مجھے بلایا ہے اور مجھے جانا ہے، پلیز۔ اگر آپ نے نہ کی نا تو پھر دیکھیے گا، میں چھپ کر بھی جا سکتی ہوں، آپ جانتے ہیں نا مجھے، وہ دھمکی دیتے ہوئے بولی تو رانا جمال بے بسی سے اسے دیکھنے لگا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے اسے رضامندی دے دی تھی، کیونکہ کچھ ہی ہو جائے وہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اگلے دن اس نے اپنے لیے کچھ ڈریسز وغیرہ بوتیک سے فون کر کے منگوا لیے تھے، اور ان ڈریسز کو وہ دیکھ رہی تھی، مگر اسے کوئی بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک سے اس کی نظر ایک یلو کلر کی ساڑی پر پڑی، جس کے بارڈر پر گولڈن کلر کا کام ہوا تھا۔ اس نے وہ ساڑی پہننے کا فیصلہ کیا۔ ساڑی پہننے کے بعد اس نے اپنے بالوں کا میسی سا جوڑا بنایا اور لائٹ سا میک اپ کرنے کے بعد ایک ہاتھ میں رسٹ واچ اور ایک میں بریسلٹ پہن کر اس نے گلاس وال میں اپنا عکس دیکھا تو وہ خود کو دیکھ کر ہی رہ گئی۔ کتنے عرصے کے بعد وہ یوں تیار ہوئی تھی اور نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔
پھر کچھ دیر کے بعد وہ اپنا کلچ اٹھاتی ہوئی باہر نکلی اور ڈرائیور کو آواز دینے لگی، بیٹا زیادہ دیر مت رکنا، مجھے فکر رہے گی، جمال نے کہا۔ وہ محض سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک چھوٹے سے مگر خوبصورت بنگلے کے سامنے رکی۔ وہ بنگلہ برقی کمکموں سے جگمگ کر رہا تھا۔ وہ دھیرے سے قدم اٹھاتی ہوئی اندر آئی تو نگاہیں خدیجہ اور آمنہ میں سے کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ پھر اس سے پہلے اس کی نگاہ ان میں سے کسی کو ڈھونڈ پاتی کہ اچانک سے وہ کسی سے ٹکرائی، اور اس سے پہلے کہ گرتی جلدی سے مضبوط باہیں اسے تھام چکی تھیں۔ شہروز جو اپنے دھیان میں موبائل پر بات کرتے ہوئے باہر سے اندر آ رہا تھا کہ ایک دم سے یلو ساڑی میں ملبوس کسی لڑکی سے ٹکرایا، اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی وہ جلدی سے اسے باہوں میں تھام گیا، اور نگاہ جب اس کے چہرے پر پڑی تو جیسے پلٹنا ہی بھول گئی، اور دل کی دھڑکن تو گویا کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ بلا شبہ وہ وہی تھی جس نے پچھلے 2 سال سے اس کا چین سکون لوٹ لیا تھا، اور آج وہ 2 برس کے بعد پھر سے اس کے سامنے تھی۔ رمائزہ نے ڈرتے ڈرتے آنکھ کھولی تو خود کو اس کی باہوں میں دیکھتے ایک پل کے لیے وہ بھی جیسے ساکت رہ گئی۔ پھر وہ اس طرح اس سے دور ہوئی جیسے گویا کسی جلتے انگارے کو چھو لیا ہو۔ پھر وہ اس کی سائڈ سے ہوتی آگے بڑھی اور سامنے ہی اسے خدیجہ نظر آ گئی۔ دونوں ایسے ملی تھی جیسے برسوں پرانی سہیلیاں بچھڑی ہوئی ملتی ہیں۔ اور پھر خدیجہ اسے لے کر ساجدہ بیگم کے پاس آئی۔ ساجدہ بیگم نے بھی اس کا منہ ماتھا چوم کر کتنی دیر اسے گلے لگائے رکھا۔ پھر خدیجہ اسے لے کر سٹیج پر آ گئی، جہاں آمنہ یلو کلر کے شرارے میں سجی سنوری بیٹھی تھی، اور آمنہ بھی اس سے بہت گرم جوشی سے ملی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ فون سننے کے لیے سٹیج سے نیچے اتری، اور جمال صاحب کا فون تھا، اور وہ فون سنتی ہوئی نسبتاً ایک کارنر والے ٹیبل کے پاس رکھی ہوئی چیئر پر بیٹھ گئی، اور فون سننے کے بعد اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی کہ اس کی نگاہ ایک لڑکی پہ گئی جو کہ شہروز کا ہاتھ زبردستی تھامے سٹیج پر جا رہی تھی۔ ہاں آپا، کتنے پیارے لگتے ہیں دونوں۔ آپ کو میں نے کل بھی کہا تھا کہ میری مدیحہ ہمارے شہروز کو پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے کچھ جواب ہی نہیں دیا۔ بتائیں نا آپا، کب رکھے منگنی بچوں کی؟ اور مجھے تو ویسے بھی لگ رہا ہے کہ ہمارا شہروز بھی پسند کرنے لگا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں نا دونوں کتنے اچھے لگ رہے ہیں ایک ساتھ ساتھ۔ ایک عورت کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے بے اختیار مڑ کر اس عورت کو دیکھا تو وہ شہروز کی ممانی تھی جو اس نے تصویروں میں دیکھ رکھی تھی۔ پھر اس نے دوبارہ سے سٹیج کی جانب دیکھا، جہاں پر شہروز تالیاں بجاتا ہوا مدیحہ کا بھنگڑے میں ساتھ دے رہا تھا۔ رمائزہ کو اپنی آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ غصے سے آگے بڑھی اور ایک ویٹر سے ٹکرا گئی، اور ویٹر کے ہاتھ میں موجود گرم گرم گرین ٹی اس پر گر گئی تھی۔ اس کی چیخوں سے سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ اپنے ساڑی کے پلو اور ہاتھ کو جھٹکتی اس پر پھونک مار رہی تھی۔ شہروز تیر کے مانند اس کی جانب بڑھا اور تیزی سے پانی کا جگ اٹھا کر اس کا ہاتھ تھامتے اس پر پانی اڈیلنے لگا۔ میں اندر سے برنول لے کر آتا ہوں۔ آنسو مسلسل بہتے ہوئے اس کے شفاف رخسار کو بھگو رہے تھے۔ آمنہ اور خدیجہ اس کے دائیں بائیں بیٹھی اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ زیادہ جلن ہو رہی ہے کیا رومی؟ خدیجہ کے پوچھنے پر آنسو میں مزید روانی آ گئی۔ اب وہ ان کو کیا بتاتی کہ اس گرم چائے کی جلن سے زیادہ تو وہ جلن تھی جو شہروز کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر محسوس ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں شہروز واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں برنول تھی۔ اس نے ہاتھ تھام کر برنول لگانا چاہی تو وہ اپنا ہاتھ کھینچ گئی۔ اس کے یوں ہاتھ کھینچنے پر شہروز نے حیرانگی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، میں گھر جا کر لگا لوں گی، میرا ڈرائیور ہے باہر ہی کھڑا ہے، میں جاتی ہوں، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے بیٹا، تمہاری ساڑی بھی گیلی ہے، سردی بھی بہت زیادہ ہے، تو ایسا کرو کپڑے چینج کر لو بیٹا، خدیجہ اور آمنہ کے کپڑوں میں سے کوئی پہن لو، ساجدہ بیگم نے کہا۔ نہیں آنٹی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اچھو، بولتے ہی اسے چھینک آئی۔ دیکھا، ہو جائے گا نا زکام، میں جانتی ہوں نا کتنی نازک مزاج ہو۔ جاؤ میرا بچہ، جا کر کپڑے چینج کرو، پھر چلے جانا گھر، اور کھانا بھی میں اندر بھیجتی ہوں۔ ساجدہ بیگم نے محبت بھرے انداز میں کہا تو وہ انہیں انکار نہ کر پائی، اور خدیجہ اور آمنہ اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ گمسم سے صوفے پر بیٹھی تھیں، اور آمنہ خدیجہ باہر مائیوں کی رسم کے لیے گئی ہوئی تھیں۔ دروازہ ناک ہونے پر اس نے چونک کر دیکھا تو دروازے پر شہروز ٹرے تھامے کھڑا تھا۔ کمال ہے ایس ایس پی صاحب، میرے لیے ٹرے سجا کر لائے ہیں۔ اس کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ شہروز نے چپ چاپ ٹرے ٹیبل پر رکھی اور اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ کیسی لگ رہی ہوں؟
اس کے سوال پر الٹا سوال کرتے ہوئے تلخ لہجے میں بولی، ہمیشہ کی طرح جیسی ہیں آپ، کھلی کھلی سی حسین۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، اچھا لگا آپ کے منہ سے تعریف سن کر۔ خیر، اپنے کریئر کا آغاز کر چکی ہوں، بہت جلد آپ کو میرے اس کریئر کی ایک جھلک دکھائی دے گی۔ مجھے امید ہے آپ مجھے خراج تحسین پیش کرنے ضرور آئیں گے۔ میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ میں جہاں قدم رکھتی ہوں لوگوں کی سانسیں روک دیتی ہوں۔ اب میں نے بھی ارادہ کیا ہے کہ میں لوگوں کے دلوں پر راج کروں گی، کیونکہ جس کے دل پر راج کرنا چاہتی تھی اس نے اپنے دل میں جگہ ہی نہیں دی۔ وہ منی خیز انداز میں بولی تو شہراز اس کے انداز پر الجھ سا گیا، مگر پھر سر جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آج بھی نگاہیں ملا کر بات نہیں کر پاتے آپ؟ دل میں چور ہے کیا؟ اسے یوں نگاہیں چراتے دیکھ کر وہ تلخ لہجے میں بولی تو وہ گہرا سانس بھرتا واپس پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ لندن سے خاص طنز کا ڈپلومہ کر کے آئی ہیں کیا؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ ارے ہاں، ایک بات تو کہنے ہی بھول گئی، ابھی ابھی آپ کی منگیتر کو دیکھا تھا، مدیحہ جی کو۔ کافی اچھی جوڑی ہے آپ کی، بالکل میڈ فار ایچ ادر۔ جیسے عام سے لوگ ہوتے ہیں آپ بھی عام سے، ویسے وہ بھی عام سے، بالکل ایک دوسرے کے ساتھ پرفیکٹ لگتے ہیں آپ۔ مجھ جیسی خاص لڑکی کو آپ ڈیزرو کرتے ہی نہیں تھے۔ وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولی اور شہروز اسے کچھ پر خاموش نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر لب بھیج کے واپس پلٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر چلی گئی تھی، مگر پورا راستہ وہ روتی رہی اور یہاں تک کہ رات بھر بھی اس کا تکیہ آنسوں سے بھیگتا رہا تھا۔ دل کو کہیں چین نہیں تھا۔ او مائی گاڈ بھیا، یہ دیکھیں میگزین میں ہماری رومی کی تصویریں ہیں۔ شہروز جو ابھی ابھی آج کے فنکشن کے لیے ہوٹل میں ساری تیاریاں کروا کر گھر پہنچا تھا کہ آمنہ چہکتے ہوئے اسے ایک میگزین دکھا کر بولی۔ اس نے جب اس کے فرنٹ پیج پر دیکھا تو وہاں بلیک کلر کی سلیو لیس اور بیک لیس میکسی میں اپنے حسن کے جلوے بکھیرتی رمائزہ کی تصویر لگی تھی۔ اوف یار، میں تو کل ہی دیکھ کر اسے پاگل ہو گیا تھا یار، ارے یہ تو بہت ہی سیکسی ہے یار۔ اس کے کزن نے میگزین جھپٹتے اسے دیکھتے ہوئے اپنے نچلے لب کو کاٹتے ہوئے کہا، اور شہروز کا فشار خون بلند ہونے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر کہیں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اس نے غصے سے ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر دے مارا۔ شرم نہیں آتی کسی لڑکی کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہوئے؟ وہ اس کا گریبان پکڑے چیخا تھا اور پھر مسلسل اس کے منہ پر تھپڑ مارنے لگا۔ بڑی مشکل سے آمنہ اور ساجدہ بیگم نے اسے قابو کیا تھا۔ پھر وہ اس میگزین کو چولہے پر رکھ کر جلاتا غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا اس قدر بولڈ فوٹو شوٹ کرنا شہروز کو پاگل کر گیا تھا۔ شام کو قوالی نائٹ تھی تو اسی کے اکارڈنگ وہ بلیک کلر کی ساڑی پہن کر شادی ہال میں پہنچی تھی۔ جیسے ہی وہاں پہنچی تو ہر ایک کی نگاہیں اسی پر تھیں اور اسے دیکھ دیکھ کر سبھی کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے، اور وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہ کس وجہ سے ہے، کیونکہ اس کا صبح ہی ماڈلنگ کا پہلا پروجیکٹ منظر عام پر آ چکا تھا۔ مسکراتی ہوئی اسٹیج کی جانب بڑھے۔ کچھ دیر کے بعد قوالی شروع ہو چکے تھے اور ایک ماحول بن چکا تھا۔ کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو۔ وہ دلچسپی سے اس قوالی کو سن رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد اسے سامنے سے شہروز آتا دکھائی دیا۔ سلام لینے کے بعد وہ گہری نگاہ سے اسے دیکھتا خدیجہ کو گجرے پکڑا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد دوسری قوالی شروع ہوئی اور اسی طرح پھر سلسلہ چلتا جا رہا تھا، اور ٹائم کافی زیادہ ہو چکا تھا۔ تو وہ خدیجہ سے اجازت لے کر باہر آئے تو دیکھا تو اس کا ڈرائیور وہاں پر موجود نہیں تھا۔ پھر اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ پلٹی تو شہروز کھڑا تھا۔ ڈرائیور کو ڈھونڈ رہی ہیں آپ کو اس سے کیا؟ اس کے سوال پر وہ ترش لہجے میں بولی، ڈرائیور کو میں نے ہی واپس بھیجا ہے کیونکہ مجھے آپ سے بہت اہم بات کرنی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا اور کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کی بات کے جواب میں غصے سے بولتی پیدل آگے کو چلنے لگی تو وہ اسے بازو سے کھینچتا اپنی گاڑی میں اگلے سیٹ پر پٹکتے ہوئے دوسری جانب آیا، اور اس سے پہلے وہ سنبھلتی اور کچھ سمجھتی کہ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ میں نے کہا گاڑی روکو، وہ چلا کر بولی، اور پھر اس نے گاڑی کا اسٹیئرنگ پکڑ کر گھما دیا اور بمشکل شہروز نے گاڑی کو روکا تھا، ورنہ سامنے سے آتی گاڑی سے وہ بری طرح ٹکراتے۔ گاڑی کے رکتے ہی وہ غصے سے گاڑی سے باہر نکلی۔ شہروز بھی گاڑی سے نکل کر اس کے پاس آیا اور اسے کھینچ کر گاڑی سے لگاتے ہوئے خون خوار نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ سمجھتی کیا ہیں آپ خود کو؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ اور میں نے کہا نا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جب تک بات نہیں کر لیتا آپ یہاں سے کہیں نہیں جا پائیں گی۔ بات کرنے کے بعد میں آپ کو گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ ماڈلنگ کریں اور اس طرح دوسروں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی رہیں؟ آئندہ سے آپ یہ کام نہیں کریں گی۔
ورنہ ورنہ کیا؟ اور تم ہوتے کون ہو مجھ پر روب جمانے والے؟ ایک معمولی سے میرے باڈی گارڈ، اور کیا تمہیں کہ تم مجھے اس کام سے روکو گے؟ بولو نا، کیا حق ہے تمہیں؟ وہ اس کے سینے پر زور سے ہاتھ مارنے سے پیچھے دھکیلتے ہوئے چیخی۔ شہروز نے اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑ کر گاڑی کے ساتھ لگاتے اس کے لبوں کو اپنے گرفت میں لے لیا۔ وہ بے آب مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں تڑپ رہی تھی، مگر شہروز جیسے جنونی ہو گیا اور رمائزہ نے بھی اس کو خود سے چھڑوانے کے لیے زور سے اس کے نچلے ہونٹ پر کاٹا، یہاں تک کہ رمائزہ کو حلق میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا، مگر شہروز نے پھر بھی اسے نہیں چھوڑا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ آہستہ سے پیچھے ہوا تو رمائزہ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اپنا تنفس بحال کرنے لگی۔ شہروز بھی اس کے بالکل ساتھ کھڑا گاڑی سے ٹیک لگائے بالوں میں ہاتھ پھیرتے گردن موڑے اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں اس دن میں نے بہت غلط کیا آپ کے ساتھ، لیکن میں کیا کرتا؟ نمک حرام نہیں بن سکتا تھا، ایک وعدہ کیا تھا اسے بھی نبھانا تھا۔ وہ آہستہ بولا تو وہ شکوہ کنہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اور آج نمک حرامی نہیں ہوگی، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ شاید دنیا کی نظر میں ہوگی، مگر میں اس محبت کے لیے نمک حرامی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ آپ میری بیوی ہیں، اور بھلے یہ کچھ عرصے کے لیے شادی تھی اور آپ کو بچانے کے لیے تھی، مگر اب جب آپ مجھ سے محبت ہے اور مجھے آپ سے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتی۔ آپ کے بابا کے مجھ پہ بہت احسان ہے اور میں انہیں احسانوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، مگر پھر میں نے سوچا کہ اگر ان کے احسان ہیں تو میرے بابا نے بھی تو ان کی خاطر جان تک لوٹا دی۔ ہر ایک انسان ایک دوسرے کے احسان اتارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، اور میں بھی کچھ عرصے تک کر رہا تھا، اور اس سب میں میری جان بھی جا سکتی ہے۔ میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سب کچھ کیا، مگر اب میں خود کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اپنی محبت کے لیے۔ آپ کی آنکھیں اور ان میں موجود شکوہ مجھے آج بھی بے قرار کرتا رہا ہے۔ ہر دن میں ٹوٹ کر بکھرا جب میں نے اس بچھڑنے کے منظر کو یاد کیا۔ کس قدر امید سے آپ نے مجھے دیکھا تھا، اور میں آپ کی محبت کو فراموش کر کے اپنی ڈیوٹی نبھانے میں لگا رہا۔ آپ کی محبت مجھ پر قرض ہے، اور اب اس محبت کے قرض اتارنے کا وقت ہے۔ کیا آپ اپنے اس باڈی گارڈ سے زندگی بھر کے لیے ناطہ جوڑنا چاہو گے؟ وہ ایک دم سے بولتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی اس کے سامنے بیٹھی اس کے سینے سے لگ گئی۔ کتنی دیر وہ اس کے سینے سے لگی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی رہی، پھر آہستہ سے پیچھے ہوئی اور دونوں گاڑی سے ٹیک لگائے اب کسی گہری سوچ میں تھے۔ میرے ڈیڈ کے سامنے ہمت کر پائیں گے مجھے مانگنے کی؟ کچھ دیر کے بعد وہ گردن گھما کر اسپاٹ لہجے میں بولی، بالکل مانگ پاؤں گا، اور محبت کے لیے ہمت تو کرنا ہی پڑتی ہے، بلکہ جو محبت کرتے ہیں نا ان کے اندر خود بخود ہمت آ جاتی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا تو وہ تلخ انداز میں ہنکارا بھرتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ بھی گہرا سانس بھرتا ہوا دوسری طرف آ کر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ گاڑی جیسے ہی مینشن کے اندر داخل ہوئی تو وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا اندر، اور لاؤنج میں بیٹھے رانا جمال اسے دیکھ کر چونک گئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ میں نے کہا تھا نا، آج کے بعد کبھی بھی میری بیٹی کے آس پاس مت رہنا، رانا جمال نے گرج کر کہا تو وہ دھیما سا مسکراتا ہوا ان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ بیٹھیے نا، اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے سامنے اس طرح بیٹھو گے؟ تم بھول رہے ہو کہ تمہاری اوقات کیا ہے، ایک معمولی سے گارڈ ہو تم۔ وہ چیخ کر بولے، میری اوقات کی بات تو مت ہی کیجیے، میں بھی آپ ہی کی برابری کا ہوں، اس لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آخر آپ کا داماد ہوں۔ بھول گئے آپ کہ آپ نے خود اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروائی تھی؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا تو رانا جمال نے مٹھیاں بھینچ کر اسے دیکھا۔ مجھے پتا ہوتا کہ تم اتنے احسان فراموش اور نمک حرام ہو تو کبھی بھی ایسا نہیں کرتا، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے لیے کیا نہیں کیا میں نے، اس مقام پر اگر تم ہو تو میری وجہ سے۔ اتنا احسان مت جتلائیے رانا صاحب، میرے سر پر آپ نے ہاتھ اس لیے رکھا کیونکہ میرے باپ نے آپ کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور آپ نے اس کے بدلے مجھے کچھ بننے میں مدد کی، وہ بھی اس حد تک کہ مجھے پارٹ ٹائم جاب دے دی گئی۔ میرے اوپر آپ کا بس اتنا ہی احسان ہے، ورنہ جو کچھ میں ہوں اپنی ماں کی دعاؤں اور اپنی محنت اور اللہ کے فضل سے ہوں۔ احسان کی بات کریں گے تو آپ کی طرف میرے باپ کی کیے گئے احسان کا حساب کبھی نہیں چکا سکتے، اور باقی رہے یہ تھوڑے بہت احسان تو آپ کی خاطر اور آپ کی بیٹی کی جان بچانے کی خاطر کئی بار اپنا خون بہا چکا ہوں، اور اس خون کے ساتھ آپ کا وہ کھایا ہوا نمک بھی نکل گیا ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ کے احسان کا بوجھ بھی کم ہو گیا ہوگا۔ رمائزہ میری بیوی ہے، اور میں بہت جلد اپنی بارات لے کر آپ کے ہاں آنے والا ہوں، اس بات کی تیاری کر لیجئے، اور ہاں، میرے خلاف کچھ بھی کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔
کیونکہ اگر آپ نے مجھے اپنا دشمن بنا لیا نا تو آپ کے ارد گرد کے دشمنوں سے آپ کو کوئی نہیں بچا پائے گا۔ وہ بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور ایک نظر رمائزہ پر ڈالی جو کہ چپ چاپ کھڑی بس انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد رانا جمال نے خونخوار نظروں سے رمائزہ کی طرف دیکھا۔ اپنے کمرے میں جاؤ اور آئندہ سے تم اس لڑکے سے کبھی نہیں ملو گی، وہ دھاڑ کر بولے۔ کیوں بابا؟ وہ میرے شوہر ہیں اور میں ان سے ضرور ملوں گی، وہ اطمینان سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ رانا جمال نے مٹھیاں بھینچ کر اپنا غصہ کنٹرول کیا اور پھر ایک نمبر ملا کر موبائل کان کو لگایا۔ شمس، تمہاری اور میری دشمنی اب ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ میرا اور تمہارا دشمن اب ایک ہے اور وہ ہے SSP شہروز۔ بس کسی بھی طرح اس شخص کو ختم کروا دو، میں اپنی بیٹی تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، رانا جمال نے کہا تو دوسری طرف شمس کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ارے SSP کا دشمن بنا رہا ہے مجھے تاکہ اس شہر میں میرا رہنا محال ہو جائے؟ اپنا کام کہیں اور سے نکالو۔ جمال بابو، میرا کوئی دشمن نہیں ہے وہ اب، کیونکہ اس نے شمس کو بڑے برے کیس سے پھنسنے سے بچایا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا نا تو شمس آج جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوتا اور شمس کوئی پنگا نہیں لے گا SSP سے۔ تجھے نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے، تمہارے خاتمے میں ایسے ایسے جرم ڈالے گا نا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میری مان اور اپنی بیٹی رخصت کر دے، ویسے بھی جتنی عیش تیرے گھر کر رہی ہے نا اتنی وہاں بھی کرے گی۔ اتنا بڑا بنگلہ ہے اور اس کے مزید ترقی کے چانسز ہیں، اور پھر زندگی بھر پینشن بھی لگے گی۔ اور شمس تمہارے جیسا بے وقوف نہیں ہے کہ پولیس والے سے دشمنی لے گا۔ شمس نے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ رانا جمال نے غصے اور بے بسی سے اپنا سر تھام لیا۔ اگلے دن مہندی کا فنکشن تھا، مگر رانا جمال نے اسے سختی سے جانے سے منع کر دیا تھا، اور یہاں تک کہ اس سے موبائل بھی چھین لیا تھا، اور باہر کہیں سیکیورٹی گارڈز رکھے تھے کہ شہروز وہاں نہ آ پائے۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ شہروز فنکشن میں بظاہر تو موجود تھا، مگر اس کا دماغ وہ رمائزہ کی طرف ہی لگا تھا۔ وہ رمائزہ کو کتنی بار فون کر چکا تھا، مگر وہ مسلسل آف آ رہا تھا اور وہ فنکشن چھوڑ کر اسے لینے بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد آمنہ کے سسرال والے آ چکے تھے۔ وہ ان کا استقبال کرتا ہوا باقی کام میں مصروف ہو گیا۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد وہ اپنے ڈرائیور کے ذریعے انہیں گھر ڈراپ کرنے کے بعد اپنے ہیوی بائک پر رانا جمال کے مینشن کی طرف بڑھ گیا، اور وہاں جب پہنچا تو گارڈز نے اسے اندر ہی نہیں جانے دیا۔ وہ کچھ پل انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے چپکے سے ان سب گارڈز کو گردن کے پیچھے اپنی پسٹل کا بٹ مارتے ہوئے بے ہوش کیا، اور پھر لان سے ہوتا ہوا وہ ٹیرس کے راستے سیدھا رمائزہ کے روم میں پہنچا۔ کمرے میں مدھم سے روشنی جل رہی تھی اور رمائزہ گرین اور یلو کلر کے ہیوی میکسی میں بیڈ پر سو رہی تھی، یعنی وہ فنکشن میں آنے والی تھی مگر اسے آنے نہیں دیا گیا تھا۔ وہ محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا اس پر جھکا اور آہستہ سے اس کے نرم روئی سے رخسار پر اپنے لب رکھے تو اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی، اور اپنے سامنے سے شہروز کو دیکھتے وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شہروز دھیرے سے اس کے پاس بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا، اور وہ جھنجھلا کر اٹھتی جا کر ڈریسنگ کے سامنے اپنی چوڑیاں اتارنے لگی۔ وہ ہلکا سا مسکراتا اس کے پیچھے آیا اور اسے باہوں کے حصار میں لے لیا۔ چھوڑیے مجھے، کوئی بات نہیں کرنی آپ سے۔ ارے لیکن کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے وہ کیا ہے جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خود اکیلے فنکشن انجوائے کر لیا، مجھے مس بھی نہیں کیا ہوگا نا؟ وہ نروٹھے انداز میں بولتی شہروز کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں نے آپ کو مس نہیں کیا ہوگا۔ پورے فنکشن میں نگاہیں دروازے میں ٹکی رہیں، مگر کیا کرتا، ٹائم نہیں ملا وہاں سے نکلنے کا، اور فنکشن سے فارغ ہو کر سیدھا آپ سے ملنے آیا ہوں۔ وہ اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹکاتے آئینے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے بولا، یہ صرف بہلانے والی باتیں ہیں، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کوئی مس نہیں کیا ہوگا۔ چھوڑیے مجھے، کپڑے چینج کرنے مجھے۔ وہ پیچھے ہٹاتے ہوئی اپنا نائٹ گاؤن اٹھا کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلی تو سلیو لیس سلک کے گاؤن میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پاس آ کر اپنا تکیہ درست کرتی دوسری طرف منہ کر کے لیٹی تو وہ بھی شوز اتارتا ہوا اس کے قریب ہو کر اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ جائیے آپ گھر، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، وہ اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے ابھی بھی ناراضگی بھرے لہجے میں بولی تھی۔ شہروز نے اس کے کندھے سے پکڑ کر اسے سیدھا کیا اور اس پر جھکتا اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنے لب رکھتا چلا گیا۔ وہ گھبراہٹ میں زور سے آنکھیں میچے اس کی شرٹ کو دبوچے ہوئے اب ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔
शहरोज ने आहिस्तगी से उसे अपने करीब किया और उस पर अपनी मोहब्बत निछावर करने लगा। वो उसकी कुर्बत में मदहोश होती जा रही थी। शहरोज उसे छोड़ता आहिस्ता से पीछे होता उठ बैठा तो अमायजा ने चौंक कर उसे देखा। क्या हुआ? मुझे खुद पर कंट्रोल करना है, अभी नहीं। अभी तो तुम्हें रुखसत करके लेकर जाना है, फिर उसके बाद अपनी चाहत से तुम्हें मौतबर करूंगा। वो उसकी तरफ पलटता संजीदगी से बोला और फिर उसके माथे पर शिद्दत भरा बोसा देता खड़ा हुआ। अभी मत जाइए ना, वो लब कुचलते हुए बोली तो धीरे से उसके करीब होता उसे अपनी बाहों के हसार में लेता उसके बाल सहलाने लगा। वो उसके सीने पर सर रख के उसकी शर्ट के बटनों से खेल रही थी। अगर डैड ना माने तो फिर क्या करेंगे हम? वो बेचैनी से बोली। मान जाएंगे इंशाल्लाह, वो उसे तसल्ली देते हुए बोला, मगर रमायजा का दिल आने वाले वक्त का सोचकर बैठा जा रहा था। फिर कुछ देर बाद रमायजा की आंखें बोझल होने लगी और वो सो चुकी थी और शहरोज उसके सोने के बाद उसे तकिए पर सीधा करता उसके माथे पर बोसा देकर बाहर निकला और लाउंज से होता हुआ वो बाहर जा ही रहा था कि अचानक से राना जमाल ने उसे पुकारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह चोरों की तरह मेरे घर दाखिल होने की? नमक हराम, आज मैं तुम्हें जान से ही मार डालूंगा। वो गहरा सांस भरता हुआ पलटा तो वो हाथ में पिस्टल लिए खड़े थे। अपनी बेटी को बेवा करना चाहते हैं? वो संजीदगी से बोलता हुआ उनके पास आया। तुम्हें शर्म नहीं है? ये सब करते हुए जानते थे कि तुम्हारे साथ ये निकाह सिर्फ एक मखसूस वक्त के लिए था, वो भी अपनी बेटी को बचाने के लिए, मगर तुमने तो उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। राना जमाल गरजे। मोहब्बत कोई चाल नहीं होता, ये तो दिल में किस इल्हाम की तरह खुद ब खुद उतरती है। जो जाल होता है वो फरेब होता है, मोहब्बत नहीं। अपनी बेटी के दिल से मुझे निकाल कर कत्ल कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं मर गया तो आपकी बेटी भी मर जाएगी। वो बेटी जिसको अपने दुश्मनों से बचाने के लिए आपको उसे खुद से दूर भी करना पड़ा, आपने वो भी चुपचाप सह लिया, जबकि आप अपनी बेटी को देखे बिना भी नहीं रह सकते थे। और उसी बेटी की खातिर जिंदगी भर आपने दूसरी शादी भी नहीं की। आज इसी बेटी से उसकी मोहब्बत छीनना चाहते हैं, और मोहब्बत जब छीनी जाए तो इंसान के वजूद में सिर्फ सन्नाटे बाकी रहते हैं। मैं आपसे जात पात रुतबे में कम सही, मगर सिर्फ एक बार सोचिए, क्या मैं आपकी बेटी के काबिल नहीं हूं? क्या मेरे अंदर सिर्फ एक नौकर का बेटा होने के अलावा कोई ऐब है? अगर आंखें बंद करके सोचिए तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बेटी को एक ऐसा शौहर मिले जो उसकी हिफाजत खुद की जान से ज्यादा करे, जो उसकी खातिर अपने सीने पर जख्म खाने के लिए भी तैयार हो? सिर्फ एक बार सोचिएगा जरूर। अपनी बेटी को जिंदगी भर हर खुशी देते रहे हैं, तो उसे उसकी आगे की पूरी जिंदगी जो उसने गुजारनी है उसे जीने का हक भी दे दीजिए। मैं आपको जिंदगी में कभी मायूस नहीं करूंगा। अगर कभी करूं तो उस पिस्टल में मौजूद 6 की 6 गोलियां मेरे सीने में उतार दीजिएगा। वो धीमे लहजे में बोलता जा रहा था और राना जमाल का हाथ नीचे हो गया। जाओ, यहां से चले जाओ, इससे पहले कि मेरा दिमाग मजीद खराब हो जाए और मैं कुछ कर बैठूं। जाओ यहां से। वो सद लहजे में बोली तो शहरोज गहरा सांस भरता हुआ बाहर की जाने बढ़ गया। अगले दिन भी रमायजा शादी में शिरकत नहीं कर सकी थी। शहरोज भी मसरूफियत की वजह से उसे मिलने ना पाया। वो पूरे घर में जले पांव की बिल्ली की तरह बेचैन से फिर रही थी। राना जमाल से उस दिन से बातचीत बिल्कुल बंद कर रखी थी और उन्हें देखते ही वो अपने कमरे में भी खुद को कैद कर लेती थी। आज वो लाउंज में बैठी बेमकसद चैनल पे चैनल बदल रही थी कि तभी राना जमाल अपने ऑफिस से घर पहुंचे। वो उन्हें देखते हुए कमरे में जाने लगी। जब उन्होंने उसे पुकारा, वो लड़का तुम्हें अपने बाप से ज्यादा अजीज है, इस बाप से जिसने तुम्हारी खातिर अपनी जवानी तक कुर्बान कर दी। वो कर भरे लहजे में बोली तो वो लब कुचलते हुए उनकी तरफ मुड़ी। आपसे ज्यादा अजीज नहीं है डैड, मगर मेरे दिल को अच्छा लगता है, मुझे उसका साथ अच्छा लगता है। मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं उसे छोड़ देती हूँ, लेकिन मैं जिंदगी भर किसी और को कभी नहीं अपनाऊंगी और एक अधूरेपन के साथ हमेशा अकेली जिंदगी गुजारूंगी जैसे आपने गुजारी है। वो अपनी आंखों की नमी को बेदर्दी से मसलते हुए बोली और फिर अपनी सिसकियां दबाती हुई अपने कमरे की जाने बढ़ गई। राना जमाल गिरने वाले अंदाज में सोफे पर बैठ गए और सामने लगी अपनी शरीके हयात फायका बेगम की तस्वीर को देखने लगे। उन्हें ऐसे लगा जैसे वो उनसे कह रही हो कि वो एक अच्छे बाप बनने में फेल हो रहे हैं। फायका बेगम से उनकी लव मैरिज थी और वो फायका बेगम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, मगर फायका बेगम रमायजा को जन्म देने के कुछ अरसे बाद ही दुनिया से रुखसत हो गई और उस वक्त राना जमाल को लगा जैसे उनकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं रहा। लेकिन फिर वो अपनी बेटी के लिए जीने लगे
اور انہوں نے اپنی ایمانداری سے بزنس کی دنیا میں بہت نام کمایا تھا، اور ان کی ایمانداری اور سچ بولنے نے ان کے بہت سارے دشمن بنا دیے، جن میں سے سب سے بڑا دشمن تو شمس تھا، اور کئی عرصے تک وہ اپنی بیٹی کو اس درندے سے بچاتے رہے۔ اس کا خیال آتے ہی انہوں نے کرب سے آنکھیں میچ لی کہ کیسے کل رات انہوں نے اسے شہروز کو نیچے دکھانے کے لیے دوستی کی آفر کی تھی، اور یہاں تک کہ اپنی بیٹی کو بھی قربان کرنا چاہا۔ دل سے جیسے ٹیس سی اٹھتی تھی، ضمیر نے انہیں بری طرح جھنجھوڑا۔ جس بیٹی کے لیے اپنی زندگی، اپنی جوانی تک لگا دی، اس بیٹی کی خوشی کو برباد کرنے کے لیے دشمن سے ہاتھ ملانے چلے تھے۔ تو انہیں لگا جیسے یہ سوال ان کے اپنے ہی کوئی وجود کا حصہ ان سے کر رہا ہے۔ پوری جان سے لرز اٹھے تھے یہ سوچ کر کہ اگر شمس ان کی بات مان جاتا تو کیا ہوتا۔ وہ تو اپنی بیٹی کو خود ہی ایک کنویں میں دھکیل رہے تھے۔ رات بھر وہ اپنے ضمیر سے لڑتے رہے اور صبح کو ضمیر جیت چکا تھا۔ انہوں نے شہروز کو فون کر کے بلایا۔ وہ اس وقت ان کے سامنے بیٹھا ان کے بات کرنے کا منتظر تھا۔ اپنی مدر کو لے آئیے گا اور میری بیٹی کو دھوم دھام سے لے کر جائیے، رانا جمال نے کہا تو شہروز کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اگلے ہی دن ساجدہ بیگم کو لے کر وہ ان کے گھر پہنچا۔ ساجدہ بیگم نے بڑے پروقار انداز میں بات کی تھی، اور یہ رانا جمال کی ان سے اس طرح پہلی تفصیلی ملاقات تھی۔ وہ ساجدہ بیگم سے کافی متاثر ہوئے۔ ٹھیک ہے، آپ بارات لے کر آئیے اور اپنی بیٹی لے جائیے، اور ہمیں بتا دیجیے کہ آپ کو جہیز میں کیا کیا چاہیے، رانا جمال نے کہا۔ ان کی بات پر ساجدہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ جہیز کیوں دیں گے؟ یہ ساری جائیداد تو آپ کی بیٹی کی ہے، یہ سارے اس کے نام کر دیجیے۔ ساجدہ بیگم نے انتہائی کڑوے لہجے میں کہا، واٹ؟ کیا مذاق ہے یہ؟ آپ میری دولت پر لالچ کر رہی ہیں؟ مذاق تو آپ نے شروع کیا رانا صاحب، آپ نے ہی ہمیں لالچی سمجھا تو جہیز کی بات کی۔ میں اس جہیز جیسی لعنت پر لعنت بھیجتی ہوں۔ آپ اپنی بیٹی کو کچھ بھی دیں اپنی مرضی سے، ہم کچھ نہیں کہیں گے، مگر اس طرح کی ڈیمانڈ اور بات کرنا آپ جیسے انسان کو جچتا نہیں۔ کیا آپ ہمیں لالچی سمجھتے ہیں جو آپ ہمیں جہیز کی لسٹ بنا کر دینے کو کہہ رہے ہیں؟ ساجدہ بیگم نے ماتھے پر بل ڈالے ناگواری سے کہا تو رانا جمال سٹ پٹا سے گئے۔ ارے آپ غلط سمجھ رہی ہیں خاتون، میں تو صرف اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ جیسے لوگوں میں یہ رسم و رواج ہوتے ہیں، تو اسی لیے آخر آپ نے دنیا کو بھی تو دکھانا ہوتا ہے نا۔ اگر ہم نے دنیا کو ہی دکھانا ہوتا تو میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے اس طرح شادی نہ کرتا۔ اور سمجھ لیجیے، ہم کسی پر بھی احسان کرنے کے معاملے میں بڑے ہی رئیس ہیں، اور ہمارے جیسے طبقے میں بھی ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ کوئی اپنی خوشی سے اگر اپنی بیٹی کو دیتا ہے تو ٹھیک ہے، مگر یہ ڈیمانڈ رکھنا، ایسا تو کبھی میں نے سوچا بھی نہیں۔ اور میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی بھی ایسی جگہ پر کی ہے جہاں لوگوں نے جہیز نہیں مانگا۔ جو جہیز کا لالچ کر سکتے ہیں وہ کل کو اور بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، اسی لیے میں ایسی چیزوں کے خلاف ہوں۔ ساجدہ بیگم نے اب کی بار سنجیدگی سے کہا، اور لہجہ بھی پہلے سے کافی دھیما تھا۔ بہت سخت خاتون ہیں آپ، اپنے اصولوں میں میری طرح۔ ساجدہ بیگم کے گھورنے پر وہ جلدی سے اپنی بات کو پورا کرتے ہوئے بولے۔ شہروز اور عمائز اپنی ہنسی دبا رہے تھے۔ شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی، گھر میں شادی کے فنکشن چل رہے تھے، اور مایوں، مہندی، قوالی نائٹ، ہر فنکشن بخیر و عافیت ہو چکا تھا۔ مگر ان فنکشن میں اس بار اور بھی کچھ ہوا جو سب سے دلچسپ تھا۔ وہ تھا ساجدہ بیگم اور رانا جمال کے درمیان وہ طنز و مزاح۔ رانا جمال مزاح میں بھی کوئی بات کرتے تو ساجدہ بیگم ان کو طنز میں جواب دیتی، اور یہ سب نے ان کی محفلوں کو چار چاند لگا دیے تھے۔ وہ سب ان کی اس نوک جھونک کو کافی انجوائے کر رہے تھے، اور رانا جمال کا اخلاق دیکھ کر سب لوگ ہی بہت متاثر تھے۔ آج بارات تھی، رانا جمال کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اپنی لاڈلی کو رخصت کیا تھا، اور وہ بھی کتنی دیر ان کے سینے سے لگی روتی رہی تھی۔ حالانکہ وہ اس طرح ان سے کئی بار دور رہی ہے، مگر اس بار نہ جانے رونا کیوں آ رہا تھا۔ وہ اس وقت بیڈ کے بیچوں بیچ گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو اس کے دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ شہروز چلتا ہوا قریب آیا اور پاس آ کر اس کا گھونگھٹ ہٹا کر اسے مبہوت سا دیکھتا رہ گیا۔ یہ حسن واللہ ہماری جان لے لے گا آج، قسم سے آج تو ایسا لگ رہا ہے جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہے۔ شہروز خمار آلود لہجے میں بولتا ہوا اس کے قریب ہوا۔ وہ شرما گئی، پھر مسکراتے اس کے سینے میں سما گئی۔ آج کی رات ہمارے ملن کی رات ہے، ہم دو ادھورے لوگوں کے پورے ہونے کی رات۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا ہوا اس کے لبوں پر جھک گیا۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی، اور وہ دونوں کی سرگوشیاں ہوا میں تحلیل ہو کر جیسے ایک سانس سا پیدا کر رہی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پیار میں پور پور ڈوب چکے تھے۔
اور چاند ستارے ان کے ملن پر انہیں دعائیں دیتے جا رہے تھے۔ کچھ دن بعد یہ مری کے ہوٹل کا منظر تھا۔ رات کی خاموشی گہری تھی، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سی بے قراری جاگ رہی تھی۔ کمرے میں جلتی آگ کی روشنی ان کے چہروں پر سنہرا لمس چھوڑ رہی تھی، جبکہ باہر برف کی سفیدی پورے منظر کو خواب جیسا بنا رہی تھی۔ وہ شہروز کے بہت قریب کھڑی تھی، اتنی قریب کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر گرم دھند سا بنا رہی تھیں۔ شہروز نے دھیرے سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کی انگلیوں کی حرارت اس کے وجود میں بجلی کی لہر کی طرح دوڑ گئی۔ وہ اس کے لمس پر پورے بدن میں کپکپاہٹ محسوس کرنے لگی۔ اس نے اسے اپنے قریب کھینچا، اتنا قریب کہ ان کے دلوں کی دھڑکن ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی۔ وہ اس کے سینے سے لگی، اس کی گرم سانسوں، اس کی انگلیوں کی حرکت، اس کی باہوں کی مضبوطی میں جیسے پگھلتی چلی گئی۔ شہروز کے ہاتھ اس کی کمر سے اس کے پشت تک سرکتے ہوئے اسے اپنے اندر کھینچ رہے تھے، جبکہ اس کی آنکھوں میں ایسی بھوک، ایسا جنون جھلک رہا تھا جو لفظوں سے بیان نہ ہو سکتا تھا۔ وہ دونوں اپنی سانسوں، اپنے لمس، اپنی شدت میں اس طرح گم تھے جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے دنیا ختم ہو گئی ہو، جیسے محبت صرف ان دونوں کی سانسوں سے چل رہی ہو۔ ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں بچا تھا، صرف گرم لمس، ٹھنڈی ہوا، دھڑکتی ہوئی چاہت اور ایک دوسرے کی قربت میں ڈوب جانے کی بے انتہا خواہش۔